مکمل اردو ناول روح کا ہم سفر۔ صبح وہ اٹھ کر باہر آیا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ زرغام کو دیکھ کر وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ آپ رات کو کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں لگا، اس نے معمول کے انداز میں پوچھا تھا۔ تم شاید سو رہی تھی۔ زرغام کا انداز سرسری سا تھا۔ مشل کو عجیب لگا، لیکن اس نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ آپ کیا کھائیں گے ناشتے میں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ جو مرضی کھلا دو، وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے چڑ کر بولا تھا۔ زرغام، آپ میرے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ مشل نے اس کے انداز پر سہم کر پوچھا تھا۔ کیسے بات کر رہا ہوں؟ اس نے بوتل ٹیبل پر رکھتے اپنی سرد آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے پوچھا تھا۔ مشل اب اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ آج پھر سے پہلے والے زرغام کی جھلک دیکھ کر گھبرائی تھی۔ مجھے اس طرح آپ سے ڈر لگتا ہے، پلیز ایسے بات نہ کریں۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ خبردار، جو ایک آنسو بھی آنکھ سے باہر آیا تو کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ یہ رو دھو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ زرغام غصے سے کہتے اس کے قریب آیا تھا۔ زرغام وہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ لڑکی تمہارے جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں کوئی بھی کبھی بھی ٹریک کر لیتا ہے۔ رونے کے علاوہ کیا آتا ہے تمہیں؟ صبح صبح نحوست پھیلا دی ہے۔ اگر انسان بات نہیں کرنا چاہتا تو بار بار فورس کرنا ضروری ہے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے غصے سے بولا تھا۔ مشل نے پرشکوہ نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زرغام نے اس کی پشت کو گھورا اور پھر خود ناشتہ بنانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے لیے اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ناشتہ کرو، اس نے ٹرے سامنے رکھتے اسے حکم دیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا، وہ سادی انداز میں بولی تھی۔ مشل، میں کہہ رہا ہوں ناشتہ کرو۔ زرغام کی آواز اونچی ہوئی تھی تو وہ تیزی سے سیدھی ہوتے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور اپنی پیکنگ کر لینا، تم آج پاکستان جا رہی ہو۔ رات کو تمہاری فلائٹ ہے، اس نے مشل کے معصوم چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے کہا تھا۔ کیا؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر زرغام کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اپنے 100 کام کرنے ہوتے ہیں، گھر سے باہر جانا ہوتا ہے۔ اب میں تمہاری سیکیورٹی میں تو نہیں بیٹھا رہوں گا نا 24 گھنٹے۔ اور بے فکر رہو، میرے دوست کی فیملی ہوگی تمہارے ساتھ، تم اکیلی نہیں ہوگی، اس نے ناگواری سے کہا تھا۔ مطلب اب آپ کو میں بوجھ لگ رہی ہوں؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ ہاں، لگ رہی ہو، زرغام نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن آپ شاید بھول گئے ہیں، آپ یہاں صرف میرے لیے آئے تھے۔ مشل اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ تمہیں میرے سر پر مسلط کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی مشل کو تکلیف ہوئی تھی۔ اور جو اتنے دن سے آپ کا رویہ میرے ساتھ نرم تھا، کیا وہ بھی کسی نے مجبور کیا تھا؟ مشل کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، میں ایسا ہی ہوں۔ اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنا مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے بس آج کی فلائٹ سے تم جا رہی ہو۔ زرغام اسے حکم سناتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ کتنے خواب سجا لیے تھے اس نے کل سے اب تک۔ زرغام حیدر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور واحد مرد تھا۔ وہ تو اب جینا چاہتی تھی زرغام کے ساتھ۔ اس نے زندگی کے نئے رنگ دیکھے، اس نے زندگی کو ایک الگ زاویے سے بھی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے سر پر مسلط کی گئی ہے۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ کتنی دیر رونے کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتے اٹھی تھی۔ بس مشل، تمہیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا، جس لڑکی کی عزت داغدار ہو جائے اسے کوئی نہیں اپناتا، اور ایک عزت دار شخص ایسی لڑکی کو اپنائے گا بھی کیوں؟ اب تمہیں صرف اپنے لیے جینا ہے مشل فرحان، صرف خود کے لیے۔ اب مجھے کمزور نہیں پڑنا۔ میں ان سب سے لڑوں گی، میں اپنے اندر کے ڈر کو مار دوں گی۔ لیکن زرغام حیدر، اب میں تمہیں ایسی مشل بن کر دکھاؤں گی جسے کھونے کا دکھ تمہیں ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایک عزم سے بولی تھی۔ اسے اب دوسروں کے لیے نہیں، خود کے لیے جینا تھا۔ شام تک اس کی پیکنگ ہو گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ لیے باہر آئی۔ زرغام بھی صوفے پر بیٹھا شاید اس کا ہی منتظر تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس
روئی روئی آنکھوں اور معصوم چہرے پر سنجیدگی لیے وہ زرغام کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی، لیکن وہ پگھلنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ چلو، زرغام اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر ایئرپورٹ اور اسے جہاز میں بٹھانے تک وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ واپسی پر زرغام حیدر کو لگا جیسے وہ اپنا دل کہیں چھوڑ آیا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں خون تھا، اسے ان سب سے بدلہ لینا تھا جس نے اس کی بیوی کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس نے واپس آ کر کاشف سے رابطہ کیا۔ کیا بنا کاشف؟ کھڑکی میں کھڑے ہوتے پوچھا۔ ہم نے چھاپا مارا تھا، تمہارے گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کاشف نے اسے بتایا تو زرغام حیدر کے سینے میں جیسے سکون اترا تھا۔ گینگ کے کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں جنہیں ہماری ٹیم ڈھونڈ رہی ہے، کاشف نے مزید اطلاع دی تھی۔ کیا جلال شاہ پکڑا گیا یا بھاگ گیا؟ زرغام نے مٹھیاں بھیجتے پوچھا۔ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ کاشف کی بات پر اس کے لبوں پر ایک جان لیوا مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شاباش میرے دوست، میں کل کی فلائٹ سے پاکستان آ رہا ہوں اور آتے ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے اپنے فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن زرغام، میں تمہارا نام نکال دوں گا اس سب سے، تم فکر نہ کرو۔ کاشف نے دوستی کا حق ادا کرنا چاہا تھا۔ نہیں، میں اپنے حصے کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں، اس نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ زرغام، مجھے پورا بھروسہ ہے تو نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا، اور جس طرح تو نے پولیس کی مدد کی ہے اور جس طرح تو راہ راست پر آ گیا، یہ بہت ہے۔ اب تو اپنی فیملی بنا یار، بھابھی کے ساتھ خوش رہ۔ کاشف سے اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ کاشف اس کی زندگی کے ہر موڑ سے واقف تھا۔ نہیں یار، اس طرح میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا جب تک مجھے میرے حصے کی سزا نہیں مل جائے گی۔ وہ اپنی بات سے نہیں ہٹ رہا تھا تو کاشف کو ہی اس کی ماننی پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آ جا پاکستان، کاشف نے کہا تو وہ مسکرایا۔ ٹینشن نہ لے یار، زرغام نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ پاکستان واپس آ گئی تھی۔ سب گھر والوں نے اسے بہت پیار سے ویلکم کیا۔ وہ سب کے پاس آ کر خوش تھی، لیکن وہ ایک شخص جو اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ مشعل زرغام نے کچھ نہیں بتایا وہ کیوں نہیں آیا۔ وہ ٹیرس کی طرف جاتی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی پھپھو نے آ کر پوچھا تھا۔ پھپھو، پتہ نہیں، انہوں نے وجہ نہیں بتائی، بس انہیں کوئی کام تھا، وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی تھی۔ مشعل، زرغام کا رویہ تو ٹھیک تھا نا تمہارے ساتھ؟ رفت خاتون نے پیار سے پوچھا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ سب کچھ بتا دے انہیں، لیکن پھر بھی وہ چپ کر گئی۔ بتاتی بھی تو کیا؟ جی پھپھو، بالکل نارمل تھے وہ میرے ساتھ، اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ اچھا چلو، کیا پتہ اسے واقعی کوئی کام ہو، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی کہیں تم دونوں میں کوئی انبن نہ ہو گئی ہو۔ وہ گھٹنوں پر زور دے کر کھڑے ہوتے بولی تھی۔ جی، وہ بس اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ پھپھو وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھائی تھیں اور سامنے لگے ہرے پتوں والی بیل کو دیکھا جسے اس نے اور ہیرا نے یہاں لگایا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، بلکہ سب کچھ تو ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہی سب گھر والے، وہی گھر، وہی سارا سامان، لیکن پھر بھی اسے سب خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ کیا مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی؟ اس نے خود سے سوچا تھا۔ شاید ہاں زرغام حیدر، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک آنسو لڑک کر گال پر گرا تھا۔ وہ اب پیار سے سوچے یا نفرت سے، لیکن وہ دن رات زرغام کو ہی سوچتی رہتی۔ 3 سال پہلے کا واقعہ دماغ سے نکلنے لگا تھا۔ اس رات اس شخص کا دوبارہ آنا اسے پھر سے ٹرامیٹائز کر سکتا تھا، لیکن صرف چند لمحوں میں ہی وہ اس کیفیت سے نکل گئی تھی۔ وہ بدل گئی تھی، ہاں وہ بالکل بدل گئی تھی، لیکن جس نے اسے بدلنے پر مجبور کیا تھا وہ خود نہ جانے کہاں تھا۔ مشعل نے تلخی سے سوچا تھا۔ ارے میشو، تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہیرا سیڑھیاں پھلانگتے اس کے پاس آئی۔ مشعل نے تیزی سے آنسو صاف کیے۔ ارے تم رو رہی ہو میشی، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ ہیرا نے اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں تو بس ایسے ہی رونا آ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے شاید خود کو تسلی دی تھی۔ تو تم کیوں رو رہی ہو؟ ہیرا نے خفگی سے پوچھا۔
مجھے زرغام یاد آ رہے تھے۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اوہ، تو زرغام بھائی کا جادو چل ہی گیا۔ وہ شوخی ہوئی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ ہیرا کے انداز پر ہنستی تھی۔ بس ایسے ہی ہنستی رہا کرو، اس کے لیے دل ہی دل میں دعا کرتے ہیرا نے پیار سے کہا۔ وہ پھر سے ہنس دی۔ پھر ہیرا نے اسے دنیا جہاں کی باتیں سناتے بار بار ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی، اس کی کیفیت جانتی تھی اور اسے اس کیفیت سے نکالنا بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ 3 سال گزر گئے تھے ان سب باتوں کو۔ مشل کا علاج بھی مکمل ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر چکی تھی اور یہ اس کا آخری سمسٹر تھا۔ وہ ان 3 سالوں میں بہت بدل گئی تھی۔ اب وہ راتوں کو ڈر کر نہیں اٹھتی تھی، ذرا ذرا سی بات پر رونے نہیں بیٹھ جاتی تھی۔ اب وہ اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اپنے وجود کے ساتھ عزت پر لگے داغوں کو اس نے ساری دنیا سے چھپا لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب ناہید بیگم اس کے پاس آئی۔ مسز احمد آنا چاہتی ہیں تمہارے لیے۔ آخر کب تک روکوں انہیں؟ انہوں نے مشل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ مما، میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ وہ جیسے لرز گئی تھی۔ 3 سال سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ جانے کہاں ہوگا۔ اسے بھی تو پتہ ہوگا کہ اس کی ایک بیوی ہے، پھر پلٹ کر کیوں نہیں آیا؟ مما نے اسے وہ تلخ حقیقت دکھائی تھی جو وہ جانتی تھی لیکن یقین نہیں کرتی تھی۔ مما، جو بھی ہے، لیکن میں نکاح پر نکاح نہیں کروں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ اگر شوہر لمبے عرصے تک غائب رہے تو بیوی کسی اور سے نکاح کر لے۔ انہوں نے پھر سے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ مما، میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی ابھی نہیں، پلیز، کچھ عرصے بعد سوچ لوں گی، لیکن ابھی آپ مجھے فورس نہ کریں۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر اٹھی تھی۔ آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں، مشل نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں تو ہر لمحہ تمہارے لیے ہی دعا کرتی ہوں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تو پھر بس یہ دعائیں میرے اوپر آنے والی ہر بلا کو ٹال دیں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو ناہید بیگم اس کا ماتھا چومتے چلی گئی۔ وہ اس شخص کو نہیں بھولی تھی اور بھولنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ آج بھی وہ سب لان میں بیٹھے جب چائے پی رہے تھے تو اچانک مین گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ مشل کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف اٹھی تھیں اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ سب حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ زرغام حیدر کو 3 سال بعد اپنے سامنے دیکھ کر سب بے یقین تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب سے پہلے پھپھو اس کے پاس گئی تھی۔ زر، میرا بچہ، کیسا ہے تو؟ شکر ہے اللہ کا تو واپس آ گیا۔ وہ آ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ زرغام نے بھی سارے شکوے، ساری شکایتیں بھلا کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بس مما، میں آ گیا ہوں نا، اب کہیں نہ جاؤں گا۔ اس نے ان کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ ان کے بعد باری باری سب اس سے ملے تھے، سوائے اس کے جو ساکت سی وہیں کھڑی تھی۔ کب زرغام اس کے پاس آیا اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ وہ ہوش میں تب آئی جب زر نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا، لیکن وہ تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ تبھی سب وہاں آ گئے تھے۔ خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ زرغام، اب ہمیں سچ سچ بتاؤ بیٹا، کہاں تھے تم؟ اتنا عرصہ غائب رہے ہو، آخر کیا وجہ تھی؟ فرحان صاحب نے چائے ختم کرنے کے بعد پوچھا تھا۔ زرغام نے اس بار ان سے کچھ نہیں چھپایا تھا اور شروع سے آخر تک سب انہیں بتا دیا۔ سب دم سادے سن رہے تھے اور جیسے جیسے وہ بول رہا تھا ویسے ہی مشل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ سب کچھ لمحوں کے لیے چپ ہو گئے تھے۔ زر، یہ سب میری غلطی ہے۔ میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی تم پر، تمہیں صحیح غلط میں تمیز بھی نہیں سکھائی۔ اب میری غلطی ہے۔ رفعت خاتون کو خود پر غصہ آیا تھا۔ نہیں مما، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے جو میں آج تک بھڑکا نہیں۔ اس نے ان کے کندھے کے گرد بازو لپیٹ کر پیار سے کہا تھا۔ انہوں نے زرغام کا ماتھا چوما تھا۔ مشل ایک جھٹکے سے اٹھی۔
سب کی نظریں اس کی طرف گئیں، لیکن وہ کسی کی بھی طرف دیکھے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیٹا، اسے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ فرحان صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اسے دیکھ لوں گا ماموں، آپ ٹینشن نہ لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر وہ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گہرا سانس لے کر وہ مشعل کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی وہ بیڈ پر دونوں پاؤں سمیٹ کر گود میں کشن رکھے غصے سے بیٹھی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ زرگام نے اس کے پاس بیٹھتے بے تکلفی سے پوچھا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ مشعل، میری طرف دیکھو۔ اس نے مشعل کا چہرہ اپنی طرف کرنا چاہا، لیکن مشعل نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زرگام کو اس کی حرکت پر غصہ آیا تھا۔ مشعل، میری بات سنو، اس نے اپنے غصے کو جھٹکے مشعل سے کہا تھا۔ لیکن وہ تو جیسے اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ زرگام کا ہاتھ اس کی بازو پر سرکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار، جو اب مجھے ہاتھ لگایا تو کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، اس نے انگلی دکھاتے کہا تھا۔ بیوی ہو میری، اس سے بڑھ کر کوئی ثبوت چاہیے تمہیں کہ تم میری کیا لگتی ہو؟ زرگام نے کھڑے ہوتے اس کی انگلی میں اپنی انگلی الجھا کر نیچے کیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دیں۔ مشی، اس نے سختی سے اس کے دونوں بازو تھامے تھے۔ لیکن تکلیف سے مشعل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹا تھا۔ طلاق کا مطالبہ دوبارہ نہ کرنا۔ میری زندگی میں آنے والی تم واحد لڑکی ہو اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا، اس نے مشعل کو کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ مشعل نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا، تم تو کیا کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ مشعل کے بے حد قریب آ گیا تھا۔ مشعل کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ اس کی سانسیں مشعل کی سانسوں سے الجھ رہی تھیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے ہر قریبی رشتے کو پانے سے پہلے ہی کھو دیا ہے مشعل۔ میرے بابا جن کے ساتھ گزارا ایک لمحہ بھی نہیں یاد مجھے۔ مما ان کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے سوتیلے بچوں کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ نانوں نے مجھے ہاسٹل بھیج دیا۔ میں ہمیشہ سے رشتوں کو ترسا ہوا انسان ہوں۔ اب میرے پاس بس ایک رشتہ ہے جسے میں شروع دن سے آخری سانس تک نبھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی کو جینا چاہتا ہوں مشعل، اپنی فیملی بنانا چاہتا ہوں جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ کھل کر محبت کریں، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ میں ایک پیور لائف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا گزارو گی میرے ساتھ؟ اس نے مشعل کے سر کے ساتھ سر ٹکاتے پوچھا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جینا چاہتی تھی زرگام، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، لیکن آئی نیڈ یو۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اس کے منہ سے کچھ تلخ سننے کی ہمت نہ رکھتے زرگام نے اسے اپنے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ آئی نیڈ یو مشعل، زرگام حیدر۔ اس نے مشعل کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا۔ مشعل کا وجود ساخت ہوا۔ وہ جو اسے تلخ الفاظ سنانے کا سوچ رہی تھی اور اس 3 سالوں میں نہ جانے کتنے الفاظ ترتیب دے چکی تھی کہ جب زرگام ملے گا وہ اس سے خوب لڑے گی، اس کے سامنے چلائے گی، ہر بات کا حساب لے گی، لیکن اس کے منہ سے نکلے یہ الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر زرگام کو دیکھا۔ آج سے 3 سال پہلے تم نے کہا تھا آئی نیڈ یو اور میں سب کچھ بھلا کر تمہارے پاس رک گیا تھا، اور آج میں کہہ رہا ہوں آئی نیڈ یو مشعل۔ اس نے مشعل کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ مشعل کچھ دیر تو ساکت کھڑی رہی، پھر اس نے ہمت کرتے زرگام کے دونوں ہاتھوں پر سر لگایا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، اس نے پھر سر اٹھا کر مسکرا کر کہا۔ تو زرگام حیدر کے چہرے پر سکون سی لہر پھیل گئی۔ بولو، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ زرگام نے اسے کندھوں سے تھام کر دوبارہ اس کے سر کے ساتھ سر جوڑا۔ نہیں، شدید نفرت کرتی ہوں، وہ اسے چڑھانے کے لیے منہ بناتے بولی۔ اس کی بات سنتے زرگام نے قہقہ لگایا۔ لیکن میری جان، یہ بندہ ناچیز آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، اس نے مشعل کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا۔ تو اس کے ہونٹوں پر شرم کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مشعل کا چہرہ اوپر اٹھاتے گستاخی کرنی چاہی تھی، لیکن
وہ فوراً اسے پیچھے ہو گئی۔ مشل، زرغام نے سختی سے پکارا تھا، پہلے رخصتی ہوگی پھر آپ قریب آئیں گے۔ اس نے آنکھیں گھماتے کہا، چلو یہ ایک دیوار بھی گرانے کی بات کرتے ہیں اب۔ اس نے مشل کو سر سے پاؤں تک دیکھتے کہا۔ مشل خود میں سمٹی تھی۔ وہ پھر سے مشل کے قریب آنے لگا تھا لیکن وہ تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ اب باز نہیں آئیں گے، میں کہہ رہی ہوں آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے زرغام کو گھورا تو وہ وہیں رک گیا۔ ٹھیک ہے بیگم، ہم بھی دیکھتے ہیں یہ رخصتی کی دیوار ہمیں کب تک دور رکھتی ہے، لیکن یاد رکھنا زرغام حیدر جس رشتے کو نبھانے پر آئے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس نے پرعزم انداز میں کہا تھا۔ تو وہ مسکرا گئی۔ جائیں بھی اب، مشل نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ بہت بری بیوی ثابت ہوگی تم فیوچر میں لڑکی۔ اچھی بیوی بننے کے گور سیکھ کر آنا۔ زرغام نے اسے چھیڑا۔ میں اچھی ہی ہوں، وہ اترائی تھی۔ زرغام قہقہ لگا کر ہنس دیا اور ہنستے ہوئے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کے جانے کے بعد دل سے مسکرائی تھی۔ وہ جتنا مرضی چاہتی کہ اسے زرغام کے آنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنا ہی غلط تھا۔ اسے زرغام کے ساتھ گزرے ان چند لمحوں میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہے۔ مشل کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی اور مسکرا کر باہر پودوں کو دیکھنے لگی تھی جو کھل رہے تھے، اور آج وہ بھی ان پودوں کی طرح ہی کھل رہی تھی۔ اپنی زندگی میں بہت کچھ سہ کر آخر اسے سکون مل گیا تھا۔ اسے اس کے حصے کا انعام مل گیا تھا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ آخر اس نے اپنے مجرم کی سزائے موت کی خبر بھی سن لی تھی جو کہ زرغام نے ہی بتایا تھا کہ وہ 3 سال پہلے مر چکا ہے۔ اس نے مسکرا کر کھڑکی کے ہٹ سے سر ٹکایا تھا۔ اتنی اچھی خبر سن کر آخر آج مشل زرغام کو اپنے حصے کی جزا مل گئی تھی۔